ٹھیک ہے, جس کے تحت انہوں نے وہ کیا. دوسرا امپورٹنٹ چیز جو یو ایس اکانومی کی ہے کہ وہ انوویشن کو انہوں نے فری ہینڈ دیا کہ آپ نے اگر ڈارک ویب بھی ایجاد کر دیا وہ نہیں روکیں گے آپ. ڈارک ویب کہاں سے آیا؟ اب کیا یہ اچھی چیز ہے؟ مے بی نہیں, مطلب لیکن کیونکہ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ جب اس میں بیڑیاں ڈالتے ہیں انوویشن میں, ٹھیک ہے, تو ایک چیز کو روکنے کے لیے آپ کو پھر بہت زیادہ چیزیں روکنی پڑ جاتی ہیں, یعنی کہ تو کچھ نہ کچھ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے جب آپ انوویشن کو فری ہینڈ دیتے ہیں. دے آر ریڈی ٹو بیئر دیٹ. اب ساری بڑی کمپنی جو ہے وہ یو ایس سے نکل, آپ دنیا کی کوئی بھی بڑی ٹیک جائنٹ اٹھا لیں تو آپ کو آئی تھنک میرا خیال ہے کہ اگر آپ ٹاپ 20 اٹھائیں گے اس میں سے آپ کو 18 یو ایس میں ملیں گے. بہت کم ہیں جو یو ایس سے باہر, وہ یو ایس سے باہر سے کمپنی, اور اور جگہوں میں بھی انوویشن کو بڑا فوسٹر کیا جاتا ہے, بڑی سپورٹ ہے, لیکن یو ایس از وے اہیڈ. اینڈ دیٹس the reason they are a huge economy. کنزمپشن مارکیٹ کنزمپشن بہت بڑی ہے. ایئر بی این بی, اوبر جیسی کمپنیز کیوں یو ایس سے پہلے نکلی ہیں, بعد میں قریب نکلے وہ ساری, کیونکہ کنزمپشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہے وہاں پہ, کنزمپشن بہت ہے تو وہاں پہ آپ کو موقع ملتا ہے وہ ساری چیزیں. سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یہ ایک ان کا ایک ایڈوانس کرنے کے لیے بہت بڑے ریزن. دیر آر ادر ملٹیپل فیکٹرز ایز ویل, رائٹ, اینڈ اٹس ناٹ دیٹ کہ all is rosy in US. Of course there are other factors you would think, but and as far as business ecosystem is concerned, so they have one of the best business ecosystems and innovation ecosystems around the world. اچھا آگے آ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج کل, کیونکہ بہت زیادہ اس پہ بات بھی ہو رہی ہے اور لوگ اس پہ ہم لوگ اس پہ زیادہ کافی ایموشنل بھی ہیں, جو آج کل اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ چل رہا ہے, اور جو وار تو نہیں کہیں گے, مطلب اصل میں تو بیسکلی تو ایک آپریسر ہے جو ظلم کر رہا ہے, ایک اس پہ تو اس کو وار تو نہیں کہنا چاہیے تھا, وار کہنا ہی اس کو غلط ہوگا وہ ساری چیزیں. لیکن اسرائیل اتنا اسٹرانگ, سوال یہ ہے کہ اسرائیل اتنا اسٹرانگ کیسے ہوا؟ کیونکہ اکانومی, اپنی انوویشن اکانومی, کیونکہ انہوں نے فوکس کیا انوویشن پہ. آج ان کے پاس پاور ہے, جو ساری چیزیں ہیں کہ مطلب میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی اب تو عربی جو عربک ہمارے کنٹریز ہیں وہ بھی پہلے تو پھر تھوڑا سا آگے کر کے کھڑے ہو جاتے تھے, اب تو وہ بھی چپ کر کے بیٹھے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ان سے انوویشن امپورٹ کر رہے ہیں, ان کی چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں. وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ اسٹارٹ اپس یو ایس میں, دوسرے نمبر پہ اسرائیل ہے. اب کتنا سا ملک ہے, 2 کروڑ آبادی ہے میرے خیال میں, اس سے بھی شاید کم ہے, مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اٹس این اوپریسر کنٹری, لیکن وہ اس کے پاس طاقت کہاں سے, کیونکہ اس نے اپنی اکانومی اسٹرانگ کیا, اپنا بزنس ایکو اسٹرانگ کیا, اس نے اپنا انوویشن ایکو سسٹم اپنا اس نے اسٹرانگ کیا. اس وجہ سے آج ہم انفارچونیٹلی 50 مسلمان ملک بھی, کیونکہ ہمارا وہ انوویشن ایکو سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ ابیلٹی نہیں ہے کہ تو وہاں پہ دیکھیں آپ ان سے, ویسے تو شاید آپ ان سے اگر آپ نے بندوقوں سے جنگ کرنی ہے تو شاید آپ کمپیٹ کر لیں, لوگ زیادہ ہی ہوں گے. آپ بھی اگر تلواروں سے جنگ کرنی ہوتی تو آبادی زیادہ تھی, شاید فوج زیادہ تھی, لیکن اب وہ بات نہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی ملک میں اگر کسی بھی طور پہ اسٹرانگ ہونا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر ملٹری مائٹ بننا ہے, اگر انہوں نے بزنس مائٹ بننا ہے, کچھ بھی بننا ہے, تو اپنے بیسک جو پلرز ہیں اس کو, بزنس ایکو سسٹم کو اور انوویشن ایکو سسٹم کو اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے. اور اس پہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ملک کا ایک پہلے تو ول ہونی چاہیے کہ ایک ریگولیٹری انوائرمنٹ ایسا پرووائڈ کیا جائے, اور اس کے بعد وہ ریسورسز ہونے چاہیے. تو ریسورسز میں ایک چیز کیا, ریسورسز میں ایک بزنس انکیوبیٹرز بھی ہیں, اسٹارٹ اپ انکیوبیٹرز. اسٹارٹ اپ انکیوبیٹرز مجھے کیونکہ اس فیلڈ میں اب تقریباً 15 سال ہو گئے, اینڈ 15 ایئرس بیک جب میں اس ایکو سسٹم میں آیا تھا تو آپ یقین کریں کہ مجھے خود بھی انٹرپرینیورشپ کے اسپیلنگ سے یاد نہیں تھے. مطلب اٹس اے ٹف ورڈ, رائٹ, اٹس اے ٹف ورڈ ٹو اسپیل. اف یو آر ناٹ اویئر آف اٹ دین یو فیس چیلنج ان اسپیلنگ دیٹ. بٹ وہ نہیں آتا اس ٹائم. انکیوبیٹر سے کوئی دور تک خاص کانسیپٹ نہیں تھا. نسٹ میں ایک بنا تھا ٹیکنالوجی انکیوبیٹر اس ٹائم پہ, وہ وہاں پہ بنا تھا, واز دا فرسٹ اسٹیپ. بٹ دین ادروائز وہ نہیں تھا. دیکھتے دیکھتے آہستہ 2015 میں گورنمنٹ ڈیسائیڈڈ that they are going to build the first incubator, a federally funded incubator in Pakistan.
جو اسلام آباد کا NIC بنا. ٹھیک ہے, اب اسلام آباد میں جو NIC بنا اس کی اس ٹائم پہ جو انویسٹمنٹ تھی 5 سال کے پروجیکٹ کی وہ تقریباً تھی $5 million, وچ از اباؤٹ, اچھا ابھی اس ٹائم پہ میں آپ کو کنورژن ریٹ سے بتاتا ہوں, اگر آج کے ریٹ پہ کنورٹ کریں گے روپیز کے ساتھ تو شاید وہ $2 billion مشکل سے بنے گا. لیکن جو انکیوبیٹر نے انویسٹمنٹ ریز کی اور جو ریونیو ریز کیا اس کے اسٹارٹ اپس نے, دیٹ واز 9 times the original investment that the government made, right? تو 9 گنا زیادہ انہوں نے واپس گورنمنٹ کو وہ دیا. اب اصل میں تو دیکھیں مطلب اس ٹائم اگر $100 کا ریٹ تھا تو 50-60 کروڑ کی اگر انویسٹمنٹ تھی گورنمنٹ کی تو 50-60 کروڑ سے تو, کیونکہ میں نے ایک روڈ بنائی ہے تو میں یہ بات کر سکتا ہوں, 50-60 کروڑ تو آپ کے 5-6 کلومیٹر کی روڈ, ایک روڈ بنتی ہے 5-6 کلومیٹر کی. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. تو اس میں اگر آپ کو اگر ایک انکیوبیٹر گورنمنٹ کا بن رہا ہے جس میں اگلے 5 سال میں کوئی تقریباً 290 اسٹارٹ اپس آئیڈیاز جس میں آئے جو بزنس میں کنورٹ ہوئے اور انہوں نے تقریباً $35 million کی انہوں نے انویسٹمنٹ اور ریونیو ریز کیا, جس میں سے 60-70% جو انویسٹمنٹ تھی وہ پاکستان سے باہر سے آئی. تو یہ تو بڑا, اگر آپ صرف نمبرز میں بھی ٹرانسلیٹ کریں تو یہ تو بڑا پروفیٹیبل کام ہے گورنمنٹ کے لیے. امپیکٹ پوائنٹ آف ویو سے اٹس ویری پروفیٹیبل. تو یہ جب پہلا انکیوبیٹر, اور یہ اچھا اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جنرلی ہوتا ہی ہے ہمارے یہاں, وچ از ویری انفارچونیٹ, کہ ایک پروجیکٹ ایک گورنمنٹ شروع کرتی ہے, اگلی گورنمنٹ آتی ہے اس کو بند کر دیتی ہے. تو وہاں تو یا تو گورنمنٹ بھی 3 سال سے زیادہ آتی نہیں ہے, تو وہ پروجیکٹ 5 سال کا ہوتا ہے, 3 سال میں گورنمنٹ چلی گئی, اگلی گورنمنٹ ہے اس کو بند کر دیا, پھر اگلی گورنمنٹ ہے کچھ اور شروع کر دیا, اس کو ریوائو کر دیا. لیکن یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کو کسی گورنمنٹ نے بند نہیں کیا. یہ آئی تھنک اس ٹائم نواز شریف کی گورنمنٹ میں شروع ہوا, یہ PTI کی گورنمنٹ نے اس کو کنٹینیو کیا, اور جب شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے بھی کنٹینیو کیا, انہوں نے بلکہ ایکسٹینڈ کر دیا 1-1.5 سال. تو پوائنٹ بھی کہ جب ایک چیز کو, یہ بھی ایک بڑی ایگزامپل ہے کہ آپ اسٹیبلٹی کے ساتھ اگر ایک چیز کو چلنے دیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ تھرائیو کرے گی. اس میں کریڈٹ ملٹیپل گورنمنٹس پہ جاتا ہے کہ انہوں نے اسٹارٹ کرنا اور اس کو کنٹینیو کرنے میں. But anyway, coming back to the original point, تو انکیوبیٹر جب بنا تو اس کے بعد سملرلی گورنمنٹ نے اور پروونشل کیپٹلز نے اور پھر ڈفرنٹ جگہوں پہ اور پھر ایک فیصلہ آباد میں بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے یہاں پہ ایک ایگری فوکس جو ہے انکیوبیٹر ہم نے یہاں پہ بنانا ہے. اچھا, اب انکیوبیٹر کا فنکشن کیا ہے؟ انکیوبیٹر جو ہے نا وہ ایک آرگنائزڈ انٹریکشن پرووائڈ کرتا ہے کہ جس میں ہم کمیونٹی کے لوگ اور ینگ نہیں لیکن اسٹارٹ اپس ود آئیڈیاز, ٹھیک ہے, آپ کے جو بزنس لیڈرز ہوتے ہیں, آپ کا اکیڈیمیا ہوتا ہے, جو انڈسٹری ہوتی ہے, وہ کولیبریٹ کرتے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ ٹو ہیلپ اسٹارٹ اپس اسکیل بلڈ دیئر آئیڈیاز, کنورٹ دیئر آئیڈیاز انٹو بزنسز, وائبل بزنسز جو اوور دی ایئر آتے ہیں. تو یہ اس کے اگر میرے ایک ڈیفینیشن ہے آسان سی, تو وہ اس کی ایک ڈیفینیشن. ادروائز تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر انکیوبیٹر نہیں ہے تو انٹرپرینور یا اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ بڑے نہیں بن سکتے. پاکستان میں انکیوبیٹر آنے سے پہلے تو بہت بڑے اسٹارٹ اپس نکلے. دراز آیا ہے, دراز اسٹارٹ اپ, روزی.pk کا آپ سب کو پتا ہوگا. روزی.pk واز دا فرسٹ پاکستانی اسٹارٹ اپ جس نے VC فنڈنگ یا وینچر کیپٹل جس نے ریز کیا تھا. دیٹ ٹو آج سے کوئی اباؤٹ آئی تھنک 20-25 سال پہلے, جب ہم نے یہ ٹرمز بھی نہیں سنے ہوئے تھے. سو ہوتا ہے, لیکن جو ایک پلیٹ فارم ملنے سے ہوتا ہے کہ وہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ذرا تیز ہو جاتی ہے, اس کو ایک سمت مل جاتی ہے, ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے. تو ہینس انکیوبیٹر کا یہ پھر رول ہوتا ہے. اور جیسے انکیوبیٹر پھر آپ نے ایک اچھی ورکنگ اسپیس تو ملتی ہے, لیکن مینٹرشپ, کوچنگ, ریسورس لنکیجز, نیٹورک, ایکسیس ٹو فنڈز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ملتی ہیں یہاں پہ. مثال کے طور پہ جب فیصلہ آباد میں نا مجھ سے میرا پہلا انٹریکشن ہوا تھا کوئی 2015 اور 16 میں, جب ہم نے یہاں پہ پاکستان اسٹارٹ اپ کا ایک ہم لے کے آئے تھے, ہم نے شروع کیا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہم پہلے وہ اسٹارٹ اپ کب کرتے تھے پاکستان کے تمام کیپٹلز میں. اس کے پولیٹیکل ریزنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ نے تمام کیپٹلز میں جانا ہے. لیکن پھر ہم اس کو انسسٹ کر کے فیصلہ آباد میں لے کے آئے, کیونکہ فیصلہ آباد میں جو انٹرپرینور ٹیلنٹ تھا نا وہ میں نے بہت کم شہروں میں دیکھا اس ٹائم پہ. اگر آپ کو, میرا تعلق اسلام آباد سے ہے اور میں بھی یہاں بتا بھی رہا تھا کچھ ہمارے جو ممبرز ہیں ان کو
ابھی 3 مہینے پہلے اسلام آباد سے یہاں پہ آیا ہوں. اور اسلام آباد از اے ویری نان آنٹرپرینورشپ. I can tell you that. Reason being کہ it's a city when it was built, mostly they were armed forces کے لوگ and civil servants اور وہ سارے لوگ. But there's no disrespect in being civil servants or armed forces, but it makes your mind very non-entrepreneurial given the environment اور وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں. تو وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ جنریشن میں بھی. تو اسلام آباد میں اگر کوئی بچہ یونیورسٹی سے نکلتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ میں نے آنٹرپرینور بننا ہے, اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, تو ماں باپ اس کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں بھائی کہ کیا ہو گیا ہے, اپنا دماغ شماغ چیک کراؤ, مطلب یہ کیا ہے, مطلب وہ 5-6 لاکھ روپے اس کے MBA پہ لگا دیں گے لیکن اس کو پھر 1-2 لاکھ روپے بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے وہاں پہ نہیں ملتے اور بہت کم ہوتا ہے. فیصلہ آباد میں نے یہ دیکھا کہ جب پہلا جب میں نے اسٹارٹ اپ کا بہت ساری چیز شروع کی, میں نے یہ دیکھا کہ اٹس انٹائرلی ڈفرنٹ. یہاں پہ بڑا کلچر ہے انٹرپرینورشپ کا, اینڈ لاٹ آف پیپل, لاٹ آف ینگ کڈس ایکچولی they want to do something of their own, اور وہ انکریجمنٹ بھی گھر سے مل جاتی ہے بہت حد تک, جو کہ یہاں الٹا ہے. بلکہ بچے کہتے ہیں جاب کر کے تو پھر ماں باپ کہتے ہیں اچھا بھائی مطلب کیا ہو گیا ہے, اپنا بزنس کرو, وہ دیکھو وہ بھی بزنس کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے, تو تم بھی اپنا بزنس والا کرو. تو یہ ڈفرینس ہے, کلچرل ڈفرینس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اس میں فیصلہ آباد میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ جب میں یہاں پہ آیا, میں نے اسٹارٹ اپ آئیڈیاز دیکھے. اچھا اسلام آباد میں مجھے اسٹارٹ اپ آئیڈیاز ملتے تھے کہ اچھا میں نے نا اسٹارٹ اپ آیا, میں نے یہ ایپ بنانی ہے, میں نے یہ ایپ بنانا. اب ایپ تو بھائی پرانی کہانی ہے, ایپ تو گورے نے آج سے 10 سال پہلے ایپ بنا کے وہ تو آگے چل پڑا ہے, ٹھیک ہے. جب میں فیصلہ آباد میں آیا تو میں نے دیکھا میننگ فل سولوشنز فار بزنسز, رائٹ, وہ یہاں پہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں. وہ اسٹارٹ اپس ہیں, ان کو اس طرح کے آئیڈیاز کے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ آ رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ کہ وہ دیکھ رہے ہیں بھائی یہاں انڈسٹری کا پرابلم کیا ہے, یہاں پہ کمیونٹی کا پرابلم کیا ہے, یہ چیز ہم بنائیں گے, وہ پرابلم سالو کرے گا تو یہ چیز بکے گی, اس چیز کے کمرشلائز ہونے کے چانسز زیادہ ہیں, پروفیٹیبلٹی زیادہ ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, رائٹ. سو یہ ڈفرینس ہے. تو اس لحاظ سے فیصلہ آباد میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اینڈ آئی تھنک it's a fantastic step by the government of Pakistan that after moving to all the provincial capitals, they decided that Faisalabad is a city where we can invest in agri-tech, textile, knowledge technology, اور ہمیں انکیوبیٹر پہ یہاں پہ ہمیں انویسٹ کرنا ہے. اب ہوگا کیا, دیکھیں جب یہاں سے اسٹارٹ اپس آئیں گے تو بزنس ایکو سسٹم کیسے ڈیولپ ہوگا. یہ جو اسٹارٹ اپ یہاں سے نکلیں گے, یہ آبویسلی کچھ نہ کچھ سروس یا کوئی پروڈکٹ جو ہے آگے کسی بڑے بزنسز کو بیچیں گے, ان کے وینڈر ہوں گے, تو وہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. اچھا سملرلی جب یہ بزنس کریں گے تو ان کے کچھ کلائنٹس ہوں گے, کسٹمرس کے ساتھ ان کے کچھ وینڈرز بھی ہوں گے, یعنی کہ ان کو بھی بزنس ان کی بیس پہ مل رہا ہوگا, اور یہ پھر ایک سائیکل جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا جاتا ہے, ریپل افیکٹ ہوتا ہے, جس میں ایک شہر کا بزنس ایکو سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اور بزنس ایکو سسٹم کے پلر جو ہوتے ہیں یہ چھوٹے اسمال بزنسز ہی ہوتے ہیں. تو یہ ایک جو فیصلہ آباد میں ایک آئی تھنک جیسے ٹریڈنگ کا اور وہ سارے بزنسز تو بہت زیادہ, لیکن اس طرح کے جب انوویٹو بزنس آئیں گے زیادہ تیزی سے اسکیل کریں گے, زیادہ تیزی سے پیسے اس اکانومی میں آئیں گے. آپ کے اپنی فیصلہ آباد شہر کا ایک لڑکا ہے نام اسلم, اس کا اسٹارٹ اپ ہے ڈیجی کھاتا. یہ میرے ساتھ فیصلہ اسلام آباد میں ہوتا تھا کیونکہ اس کا فیصلہ آباد کا NIC نہیں بنا ہوا تھا. اب دیکھیں کتنا سمپل آئیڈیا ہے جس کو وہ لے کے چلا کہ یہ جو آپ کے ہم سب بچپن سے اور شروع سے کریانہ اسٹور پہ پرچون کی دکانوں پہ وہ جا رہے ہیں, لیکن کھاتہ داری جو ہے وہ کاغذوں پہ ہوتی ہے اور رجسٹر وغیرہ پہ, اس نے کھاتہ داری کو ڈیجیٹائز کر دیا, اس حساب کے بعد کو ڈیجیٹائز کر دیا, ان کو وہ ایپ پکڑا دی کہ بھائی آپ اس پہ کریں, مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے, مجھے ڈیٹا چاہیے سر. کہ پاکستان میں اب دیکھیں آپ کے پاکستان میں کتنا بڑا کہ بہت بڑی اکانومی ریکارڈ ہی نہیں ہوتی, جو کھاتہ داری اس رجسٹر پہ وہ دکاندار کر رہا ہے وہ آپ کی اکانومی میں کہیں ریکارڈ نہیں ہو رہی, اس نے اس کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا. That guy is $2 million from an international investor. He's from Faisalabad. Abhi, he's a very good friend of mine. Abhi, he was here a couple of weeks back to speak to some startups over here as well. He's local boy from Faisalabad. He's from nowhere else. وہ یہیں سے یہاں پہ آ رہا ہے. تو یہ اب اس کا اسکیل دیکھیں نا کہ ایک چھوٹی سی چیز سے $2 ملین تھے, جب وہ ادھر آئے وہ انویسٹ ہوئے تو اس کا فیصلہ آباد کی اکانومی میں کتنا زیادہ اس سے ڈفرینس آئے گا, اس سے فرق پڑے گا. سملرلی انکیوبیٹر جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا وہ بزنس ایکو سسٹم کے ساتھ ساتھ انوویشن ایکو سسٹم کو بھی سپورٹ کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے. بہت سے لوگ جو انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں ان کو ڈائریکشن دینا, جب ان کو وہ ڈائریکشن ملتی ہے اس
اس پرٹیکولر پروڈکٹ کو سروس کو جو بھی وہ آفر کر رہے ہیں اس پہ وہ ریسرچ کر سکتے ہیں، اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ ریز کر کے ریسرچ ڈیولپمنٹ پہ اس پہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں. ریسرچ ڈیولپمنٹ کا فائدہ پھر صرف ان کو نہیں ہوتا، پورے پاکستان کو ہوتا ہے، اور آگے انفیکٹ پاکستان سے باہر اور بھی زیادہ جگہوں پہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو وہ ایک انوویشن ایکو سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے، اس میں انکریجمنٹ ملتی ہے، اس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کو اس بات کی سمجھ آتی ہے. تو یہ اس لیے انکیوبیٹرز، ایکسلریٹرز اور ان چیزوں کا جو رول ہے یہاں پہ اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی شہر کے اندر. اور ہینس یہی میرا بھی جو ویژن ہے یہاں پرٹیکولرلی NICF سے نیشنل انکیوبیشن سینٹر فیصل آباد سے ریلیٹڈ وہ یہ کہ ہم نے اگلے 2-3 سال میں انشاءاللہ یہاں سے ہم نے ایسا انوویشن کا ایک ایکو سسٹم ہم نے ڈیولپ کرنا ہے جس میں ایک تو اس کو اون کرے پوری فیصل آباد کی کمیونٹی، فیصل آباد کے لوگ انگیج ہوں. ابھی تو ہمیں شاید کوچز وغیرہ لاہور اسلام آباد سے آ رہے تھے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہیں سے وہ لوگ انگیج ہوں، یہیں سے وہ کام کریں. اور انشاءاللہ 2-3 سال میں ہم نے $100 بلین کا انوویشن کے یہاں سے 2-3 اسٹارٹ اپس ہم ضرور یہاں سے فیصل آباد سے ہم نکالیں گے، جن کا جب ان کی خبر آئے گی اور ان کی ویلیوشن جو ہوگی انشاءاللہ پوری دنیا میں اوپر کریں گے. تو اس میں آپ لوگوں کا بھی ہمیں ساتھ چاہیے ہوگا انشاءاللہ، اور ٹوگیدر وی ول میک دس سٹی ہب فار انوویشن ایکو سسٹم. ونس اگین بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا فار ہولڈنگ دس سیشن، اور موقع دیا کہ آپ سے بات کر سکیں، آپ سے اپنے ویوز شیئر کر سکیں. بہت شکریہ.